سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت. آگے لے کے چلتا ہوں کہ ان کا وہ غضنفر توسوی وہ کس طرح رب تعالیٰ کی گستاخیاں کر رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کی، اہل بیت اطہار کی کس طرح کے الفاظ بول رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتا ہے کہ جی اللہ فرماتا ہے کہ میری آخری ذمہ داری ہے علی کا گھر بسانا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی رب کی ذمہ داری اور رب کی آخری ذمہ داری کیا ہے کہ رب کی آخری ذمہ داری ہے وہ رب کہ جو اللہ الصمد ہے، جو بے نیاز ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میری آخری ذمہ داری ہے علی کا گھر بسانا. یہ آپ سنیں. بھیجے نا، اب آخری فریضہ رہتا ہے. علی پہ جوانی کی بہار ہے، شادی کے قابل ہو گیا ہے، میری آخری ذمہ داری ہے علی کا گھر بسانا. یعنی اب آپ نے سنا کہ کیا کہہ رہا ہے کہ رب کی آخری ذمہ داری ہے علی کا گھر بسانا. اور پھر یہی نہیں رکا، اس سے آگے بڑھا اور آگے بڑھتا بڑھتا کہتا ہے کہ میرے حبیب تو جانتا ہے کہ میں قدیر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی رب جو ہے وہ اس جہت سے اس کو مجبور کہہ رہا ہے، استغفر اللہ، کہ رب کہتا ہے میں قدیر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں. میرا جسم نہیں ورنہ تیری محبت کی قسم اگر جسم ہوتا تو رشتہ لینے میں خود مدینے چل کے آتا، معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ آپ اس کی زبان سے سنیں کہ کس طرح یہ ان کی زبانیں نہیں کانپتی، اس طرح کے لفظ بولتے تو کس طرح یہ بول رہا ہے، ذرا آپ سنیں. اور میرے حبیب میں اس ریت اس روایت کو بھی جانتا ہوں کہ بیٹے والا بادشاہ کیوں نہ ہو، بیٹی والا بھیکاری کیوں نہ ہو، بیٹے والے کو چل کے جانا پڑتا ہے. لیکن میرے حبیب تو جانتا ہے کہ میں قدیر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں، میرا بدن نہیں، ورنہ تیری محبت کی قسم اگر جسم ہوتا رشتہ لینے مدینے چل کے آتا. یعنی اب آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کس طرح یہ گستاخانہ الفاظ بول رہا ہے. اور پھر جب ہم کہیں کہ ان کی مجلسوں میں نہ جایا کرو تو پھر شکایت ہم سے ہوتی ہے. تو ہم ایسے نہیں کہتے، بلکہ میں آپ کے سامنے عوام الناس کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بندہ اس کے لیے کافی کہ دیکھو کیا خرافات بکریں. یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ اللہ رب العزت کی گستاخیاں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی کس قدر گستاخیاں کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی کس طرح یہ گستاخیاں کر رہے ہیں. اب آگے بڑھتا کہتے کہ اللہ نے کہا کہ مجھے بطول کے لیے معاذ اللہ رشتہ چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آگے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا اور کہا کہ میں تیرا بندہ، بطول تیری کنیز. اتنی لمبی تمہید کی کیا ضرورت تھی؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیج دیتا اور میں ہاں کر دیتا، معاذ اللہ استغفر اللہ. کہ دیکھیں کہ اتنی لمبی تمہید کی کیا ضرورت تھی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا، میں ہاں کر دیتا. آپ اس کی زبانی سنیں. دیکھیں اب کیا معاملہ ہے. چل کے آتا. لیکن میرے حبیب تیری محبت میں مجھے اتنا بھروسہ تھا، اتنا ناز تھا کہ تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں ہے، تو محسوس نہیں کرے گا. اس لیے رات کے پردے میں، کبریائی کی تنہائی میں، وحدت کی خلوت میں تجھے بلایا. مجھے علی کے لیے بطول کا رشتہ چاہیے. سر اٹھانا. جو سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا نہیں، جس کی ماں کے دودھ کا اثر علی کو ماننا ہے، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. رسول نے سجدہ کیا. پالنے والے لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت کیا ہے؟ میں تیرا بندہ، بطول تیری کنیز. جبریل کے ذریعے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں ہاں کر دیتا. دیکھیں اب کیا معاملہ ہے. اب آگے جو ہے وہ اتنے خطرناک الفاظ کہ میں اپنی زبان سے بول نہیں سکتا، اس کی زبان سے یہ آپ کو سناؤں گا کہ معاذ اللہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا خرافات بک رہا ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اہل بیت اطہار کی گستاخی. اور میں پہلے ان کی کتابوں سے رکھ چکا کہ انہوں نے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی گستاخی کی. اور یہ بات آج ثابت ہو گئی کہ جب زبان کھل جاتی ہے گستاخی کے لیے، صحابہ کی گستاخی کے لیے، تو پھر بات وہیں نہیں رکتی بلکہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے آپ سنیں. حجاب الہی میں زلزلہ آیا، کہا ہے میرے حبیب جبریل جیسے کمین کی زبان میں یہ طہارت کہاں کہ وہ بدول کا رشتہ مانگے. نہیں باپ نے سنا معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کے الفاظ یہ استعمال کر رہا. استغفر اللہ کہ قرآن جبرائیل علیہ السلام نے نازل فرمایا. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے جبرائیل علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے سرکار کے جو ہے وہ سرکار پر نازل فرمایا، سرکار کے سینے پہ اتارا، اور سرکار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کو سنا. اور قرآن کے وہ الفاظ کہ رب قرآن میں فرمائے لا یمسہ الا المطہرون کہ اس کو اس وقت تک نہ چھو جب تک خوب پاک نہ ہو جاؤ. تو یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے جو معصوم ہیں اور اب معصومیت کے اعلیٰ درجے پر جبرائیل علیہ السلام فائز ہیں، تو ان کی جو گندی زبانیں جس سے گستاخیاں کرتے ہیں اس سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کا نام لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی زبان سے نام نہیں لے سکتے. وہ زبان کے جس سے قرآن اتارا گیا اس زبان کے بارے میں دیکھیں اور اس شخصیت کے بارے میں یہ کیا بک رہے ہیں. اب آگے ان کا وہ بندہ یعنی ایک اور بندہ وہ چلتے چلتے کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے جی ایک بندے نے مولا علی سے آ کے پوچھا، یعنی ایک ملنگ نے، جو ان کے بوٹیاں پی کے قبرستانوں میں ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو ذرا شرم نہیں آتی کہ ہم اہل بیت کا نام لے رہے ہیں اور حرام کاریاں کر رہے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں. وہ چرسی بھنگی ان کے ملنگ جو اپنے آپ کو ملنگ ظاہر کرتے ہیں، وہ ہوتے نہیں یعنی ظاہر کرتے ہیں وہ. تو وہ کہتا ہے جی وہ مولا علی سے پوچھتا آپ کا مقام کیا ہے. تو مولا علی نے فرمایا کہ میں کائنات کا رب ہوں، اور فرمایا میں رب الارباب ہوں. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ آپ ذرا اس کی زبان سے سنیں. سرکار دا دیوانہ مستانہ آیا دیکھ کے آگدہ یا علی تھوڑا کائنات اچ مقام کیا ہے؟ کعبے دا کعبہ حسنین دا بابا دین دلاج گناہگاراں دی کاج محمد دے دین دا جج اللہ دی دھرتی دا کنٹرولر اعظم. علی مولا مسکرا کے فرمیندن ملنگ اور میری محبت رکھن والا میں کائنات دا رب ہاں. ہوں کئی بندے دے چہرے میں دیکھنا لیکن انہوں دے چہرے ذرا کہ یعنی ہوئے جڑے قرآن نہیں پڑھے. جڑے قرآن پڑھیں انہوں نے پتہ ہے کہ خدا اللہ او ہستی ہے جس نو علی بھی جھکدا ہے. رب دا معنی پالن والا. جتھے فرعون تے موسیٰ دا ذکر خالق نے قرآن وچ بیان کیتا ہے اتھے نال آکھیا ہے فرعون نو یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے رب، موسیٰ کے پالنے والے. اگر موسیٰ فرعون دے دو پھلکے کھائے تو او رب موسیٰ بنے تو کھاوے بھی علی دا بھوکے بھی علی. حیدری سرکار فرمایا میں کائنات دا رب وہ کیا دا جی رب. علی مولا مسکرا کے فرمائے جھلیا میں رب الارباب میں ربا دے ربا. اب آپ نے سنا کہ کس قدر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں یہ خرافات بک رہا. پھر آگے جا کے جب یہ رب الارباب اس نے کہا تو اس کے بعد پھر رب کی کچھ یعنی اپنی طرف سے طویلیں پیش کر رہا، دلائل پیش کر رہا کہ رب نے فرمایا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو رب کہا یا رب موسیٰ کہ موسیٰ کو پیدا کرنے والے پالنے والے یعنی پالنے والا کہا کہ اے موسیٰ کو پالنے والے. تو اس کا مطلب پالنے والا اور اس طرح کی یعنی وہ طویلیں نکال رہا، جبکہ ہر بندہ جانتا شریعت کو پہچاننے والا
کہ پہلی شریعتوں کے احکام اور تھے، سرکار کی شریعت کے احکام اور ہیں. جس طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ، تو وہ سجدے سے کوئی کفر لازم نہیں آتا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شریعت میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، تو آپ کے والد محترم، آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے بھائیوں نے آپ کو تعظیمی سجدہ کیا، کوئی کفر لازم نہیں آیا. لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اگر کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کرو گے تو وہ تو کفر تک جو ہے وہ معاملہ چلا جاتا اور بندہ مشرک ہو جاتا. تو معاذ اللہ یہ کس طرح کی جو ہے وہ بے ڈنگی طویلیں پیش کر رہا تھا. اور پھر آگے جا کر ملنگ نے پوچھا کہ آپ بھی رب ہیں، یعنی ملنگ نے مولا علی سے پوچھا آپ بھی رب ہیں اور وہ بھی رب ہے، تو پھر آپ میں اور اس رب میں کیا فرق ہے؟ کہ آپ جب کہہ رہے ہیں میں بھی رب ہوں اور وہ بھی رب ہے تو پھر کیا فرق ہے؟ تو معاذ اللہ آگے کہ مولا علی پر جھوٹ بول رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر رب کی لعنت ہو، اور ان جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور تمام فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس طرح کے جھوٹے بندوں پر کہ جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر جھوٹ بول. اور کیا کہتا ہے کہ جی مولا علی نے آگے سے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ رب ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور میں وہ رب ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا. سرکار فرمایا میں کائنات دا ربا، وہ کیا دا جی رب. علی مولا مسکرا کے فرماندے جھلیا میں رب الاربابا، میں ربا دا ہی ربا. وہ دیکھیا دا وہ بھی رب تسی بھی رب، اس رب تے تواڈے فرق کی ہے. مولا فرمایا او رب ہے جس سانو خلق کیتا ہے، اسی او جنہ توانو خلق کیتا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ جو جب اذان کا وقت آئے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جسم کانپنے لگے کہ میں اس رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو ان کا معاملہ دیکھو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی معاذ اللہ خود ہی رب تھے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اب میں کچھ ان کی کتاب